عمرے کے لیے صفا مروا پہ جا کے کعبے کی طرف اشارے کرے وہ ضروری نہیں ہے. طواف یا عمرہ کر کے جس کو ثواب دے گے انشاءاللہ دے گا. قصر نماز میں سنتیں معاف ہوتی ہیں. محمد کاشف بچی کا نام ہے اور مشال بچی کا، بہرحال ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں مشال کیا ہوتا ہے. میں عمرے میں تھی، احرام کی حالت میں، میں نے کھٹمل مار دیا، کوئی بات نہیں. ہر موذی چیز کو احرام میں مارا جا سکتا ہے. میں نے عمرہ شروع کیا لیکن دایاں کندھا نہیں نکالا. مقام ابراہیم پہ یاد آیا تو پھر نکال لیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ جانیں، آپ کے والدین جانیں، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرتے رہیں. 22 سال سے امی ابو کا رشتہ ہے لیکن لڑائی ہوتی رہتی ہے. یہ لڑائیاں دنیا میں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یا لطیف و یا ودود اللہ کا نام ہے، وظیفہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں اتفاق اور صلح پیدا کرے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، مسئلہ 1000 دفعہ ہو چکا ہے. عمرے پہ آئی ہوں، پیچھے سے میرے خاوند وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. آپ کی عدت شروع ہو گئی، آپ عدت میں ہیں. جتنے دن یہاں ہیں یہاں رہیں، پھر گھر جا کے عدت پوری کریں. آدمی کے پیچھے قرآن رکھ کے کوئی پڑھ رہا ہو کوئی حرج نہیں. کہتا ہے کہ چائنا میں مسلمان عورتوں سے نقاب سختی سے اتارا جاتا تھا، تو اب کرونا وائرس کا ایسا عذاب آیا کہ اب مرد بھی ماسک لگا کے پھرتے ہیں. نکاح میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، ایجاب قبول بعد میں ہوتا ہے. میں نے پراپرٹی کا کام شروع کیا ہے. اللہ سے دعا مانگیں، استغفار زیادہ پڑھیں. قصر کی نماز میں فجر کی سنتیں پڑھنی پڑتی ہیں، عشاء کے وتر بھی پڑھنے پڑتے ہیں کہ وہ واجب ہیں، اور فجر کی سنتیں حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑی. حضرت صدر کہتے ہیں کہ کپڑا کندھوں پہ ڈال کے لٹکایا جائے، اگر سر پر ہو تو وہ صدر نہیں ہوتا. اللہ ہر مسلمان کی فیملی کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے. میرے چچا عزیز الرحمان فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ہندوستان کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے. مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کر منع نہیں ہے، پڑھنا چاہیے. 2 رکعت تو مؤکدہ ہیں. پتہ نہیں کیا لکھا ہے دوسری شاید، تو آپ نے کرنی ہے، دعا کرو بس. مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آ کے سوال کریں گے تو اس وقت روح ہوگی انشاءاللہ. جب مرو گے تو پتہ لگ جائے گا. ویسے روح ہوگی، حدیث میں ہے تو عاد روح فی جسد ہی، اس کے روح کو جس جسد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تبھی تو سوال جواب دے گا. کہتے ہیں جی کہ اب کبوتروں کو دانے ڈالیں اور جو بچ جائیں وہ گھر لیں، اس سے آپ کا اگر اولاد نہ ہو تو ہو جاتی. یعنی خامن سے اولاد نہیں ہوئی، اب کبوتر سے اولاد ہوگی. بڑا اچھا عقیدہ ہے ماشاءاللہ. ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا، احرام کی حالت میں بنیان بھی، سر پہ چادر بھی لی ہوئی تھی، طواف سے پہلے اتار دی. بہرحال اگر 7-8 گھنٹے اسے اوڑے رکھا ہے تو پھر دم پڑ گئی. نماز میں برے خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں فکر کیوں کرتے ہو.
بہرحال مجھے نہیں پتا پی ایل ایس اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. بہر صورت یہ ہے کہ جس اکاؤنٹ میں سود ہو اس کو نہ رکھے، کرنٹ اکاؤنٹ کھولے. عام زندگی میں بھی وسوسے آتے ہیں، اس میں کوئی لا حول پڑھتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں. بہن کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے. بہرحال ایک عورت آئی، اس نے عمرہ کیا، اس کے بالوں کی 3 لڑیوں میں سے ایک کو آخری سرے سے ایک پور کے برابر کرنا، یہ غلط ہے، دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اس کو تینوں اکٹھے کر کے پور کے برابر کاٹنے تھے. میری جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. امام مہدی آئیں گے، ہاں آئیں گے انشاءاللہ. مغرب کی اذان کے بعد اور فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. حنفی مسلک میں نہ پڑھنا بہتر ہے. ہندوستان میں تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے. میں صفا مروہ کر رہا تھا، زخم سے تھوڑا سا خون نکلا ہے، کوئی دم نہیں ہے. میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. مکتب ہے، 250 بچے پڑھتے ہیں، اللہ سب کو کامیاب فرمائے. مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ جو مانگیں گی ان کو بھی وہی ملے گا. میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی راضی نہیں ہے تو مجھے لے جاؤ، میں اس کی منت کروں گا. اللہ کے بدلے میں کیا کروں؟ یہاں عجیب بات ہے. خواتین کے لیے طواف بھی اور نمازیں بھی حرم میں پڑھنا افضل ہے، لیکن گھر میں پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ ثواب. میری بیوی ٹیچر ہے، میں سودا لینا جاتا ہوں تو وہ کہہ دیتی ہے بیٹا یہ لانا. وہ غلطی سے کہہ دیتی ہے تم اس کے بیٹے نہیں ہو، تسلی رکھو. عادت ہوتی ہے نا سودے کے لیے بندہ بیٹے کو کہتا ہے، تو وہ سودا کے لیے جو کہہ رہی تو غلطی سے اس کا نام لے لیتی ہے. کوئی بات نہیں. علیم الدین صاحب نے سلام کہا، اللہ میرے بھی ان کو سلام عرض کریں. شوگر کے مریض کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچے صبح و شام استعمال کریں. انشورنس کمپنیوں میں کام نہ کریں. آج کل ٹوپیوں پر کعبے کی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ ہو. میری بیوی نماز پڑھنے میں غفلت کرتی ہے. رب رحمان رحیم بھی ہے، لیکن ساتھ میں قہار بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. یہ کیا معنی ہے کہ رحمان رحیم پہ نظر ہے، عذاب پہ نظر نہیں ہے؟ نماز نہ پڑھے تو حنبلی مسلک میں تو وہ کافر ہو جاتی ہے، اور کافر ہونے کا معنی یہ ہے کہ نکاح بھی ختم ہو گیا. اس کو کہو توبہ کرے اور نماز پڑھے.